بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ان لوگوں کے لیے ہے جو دل سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر ان کا دل نماز کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہ ویڈیو ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، فرض کا انکار نہیں کرتے، دل بھی چاہتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کے پابند بنیں، لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے تو دل سست ہو جاتا ہے۔ نیند سے جاگنے کا وقت ہو یا دفتر سے واپس آ کر آرام کا لمحہ ہو، دل یہ کہتا ہے کہ ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد۔ یہ ویڈیو انہی دلوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ 3 دن یہ عمل کر لیں تو آپ کا دل خود بخود نماز کی طرف دوڑنے لگے گا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ دل نماز کی طرف مائل نہ ہونا یہ ایک بیماری ہے، اور بیماری کا علاج موجود ہے۔ دل کا اس سستی کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب ہم اس سے تعلق جوڑتے ہیں، تب ہی ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل خود نماز کی طرف مائل ہو تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ 3 دن تک ایک مخصوص عمل کریں۔ یہ عمل بہت آسان ہے لیکن اثر اس کا بہت گہرا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھیں، اپنے دل کو حاضر کریں اور صرف 5 سے 7 منٹ یہ وظیفہ کریں۔ اس وظیفے میں آپ نے ایک دعا کو دلی توجہ سے پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے رب سے بات کرنی ہے۔ جی ہاں، بات کرنی ہے، جیسے ایک بندہ اپنے دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی اپنے رب سے کہیں، یا اللہ مجھے نماز سے محبت عطا فرما، یا اللہ میرے دل میں نماز کی اہمیت بٹھا دے، یا اللہ مجھے وہ بنا دے جو نماز کے وقت بے چین ہو جاتا ہے۔ اب وہ دعا سنیے جو آپ نے ہر نماز کے بعد، خاص طور پر فجر کے بعد پڑھنی ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیرے بہترین طریقے سے عبادت کر سکوں۔ اس دعا کو صرف زبانی نہ دہرائیں بلکہ دل سے مانگیں۔ آنکھوں میں آنسو ہو تو اور بہتر ہے، اگر آنسو بھی نہ ہوں تو دل میں سچائی ہو، تڑپ ہو۔ ناظرین، جب بندہ دل سے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جب ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور جب وہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کے قریب آتا ہوں۔ سوچئے، ہم اللہ کی طرف ایک قدم بھی بڑھائیں تو وہ دوڑ کر آتا ہے۔ تو اگر ہم دل سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میرا دل نماز کو چاہنے لگے، تو کیا وہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس عمل کی ترکیب کی۔ آپ نے 3 دن تک پابندی سے یہ عمل کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کسی تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کریں، چند لمحے سانس کو پرسکون کریں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ پھر 7 مرتبہ وہ دعا پڑھیں جو ابھی آپ کو بتائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کے بعد چند منٹ اپنی زبان میں، اردو میں، پنجابی میں، یا جو زبان آپ کو آتی ہو اس میں اللہ سے مانگیں۔ بس اتنا عمل کریں اور پھر دیکھیں دل میں کیسا سکون آتا ہے، کیسا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھل جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پر قائم رہے تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نماز چھوڑنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔
اور یہ دل پر بہت اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ میرا دل نماز کو نہیں چاہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل پر زنگ چڑھ چکا ہے اور اب اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کو کیسے سمجھا جائے۔ ناظرین، جب ہم کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں، کسی افسر، کسی وزیر، کسی بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں تو ہم کتنے تیار ہو کر جاتے ہیں۔ دل دھڑک رہا ہوتا ہے، زبان پر قابو نہیں ہوتا۔ اب سوچے نماز کس کے سامنے پیش ہونا ہے؟ رب العالمین کے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، جو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس سے زیادہ اہم اور کیا ہو سکتا ہے؟ نماز اس سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نماز وہ عمل ہے جس میں بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز ایک ایسی سیڑھی ہے جس کے ذریعے مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا دل نماز کی طرف مائل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ دل رب سے جڑ نہیں پا رہا، اور جڑنے کا ذریعہ یہی وظیفہ ہے، یہی دعا ہے، یہی مانگنا ہے۔ ناظرین، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل نماز کو نہیں چاہتا تو ہم نماز چھوڑ دیں۔ نہیں، یہ شیطان کا فریب ہے۔ آپ دل نہ بھی چاہے تب بھی نماز پڑھیں، کیونکہ عمل کرنے سے دل بدلتا ہے۔ دل اگر سستی کرے تو خود کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ہم اپنے نفس کو نماز کے لیے گھسیٹ کر لاتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ نماز ہمیں کھینچ کر لے جانے لگی۔ یاد رکھیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن اس کا انجام بہت سخت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اب سوچیں، جو عمل سب سے پہلے دیکھا جائے گا، کیا ہم اسے معمولی سمجھ سکتے ہیں؟ ناظرین، اس دنیا کی زندگی عارضی ہے، چند لمحوں کی ہے، اور ہم نے لوٹ کر اپنے رب کے حضور جانا ہے۔ وہیں جا کر کھڑے ہونا ہے، وہیں حساب دینا ہے۔ اگر ہم نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سوچئے نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہے۔ تو آج ہی ارادہ کریں کہ نماز کی طرف پلٹنا ہے۔ آج ہی دل سے اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ، مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے، مجھے نماز کی لذت نصیب فرما، مجھے وہ دل دے جو اذان سنتے ہی تڑپ جائے، جو سجدے میں جا کر چین پائے۔ اور یاد رکھیں، یہ وظیفہ صرف 3 دن کریں، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ۔ اگر دل میں اخلاص ہوا تو انشاءاللہ چوتھے دن آپ کا دل خود نماز کے لیے بے چین ہوگا۔ یہ عمل آپ کے دل کو زندہ کر دے گا، یہ وظیفہ آپ کی روح کو جگا دے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ عمل آپ کو آپ کے رب سے قریب کر دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو ضرور شیئر کریں، تاکہ جو لوگ نماز کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں مگر سستی یا غفلت کا شکار ہیں، ان کی بھی زندگی بدل جائے۔ اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس عمل سے کیسا فائدہ ہوا، تاکہ ہم مزید ایسے اصلاحی موضوعات پر ویڈیوز بناتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔